الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد. ایکو کم کریں. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. عبادت میں مزید اضافہ فرما لیں. صلوات سارے صاحب اس جلیلۃ القدر مجلس اعظم میں دعا ہے مالک ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار. آپ یہ مومنین جب کہیں بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ آپ سب عزاداروں کی میرا اللہ ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. اس پروگرام کے بانیان جو آج ہم میں نہیں ہیں، علی عباس کے والد محترم ان کے اس فیملی کے جتنے مرحومین اور مرحومات ہیں، اب دعا فرمائے مالک انہیں حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. خصوصی یہ گزارش کر رہا ہوں، مجلس میں ہوتے ہیں یا آپ عزاداری میں، اپنے ملک کے تحفظ اور سالمیت کی دعا کرتے رہا کریں. میری آواز آپ تک پہنچ رہی؟ بسم اللہ. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی آپ کو موقع ملے، ماحول ہو، تو اپنے وطن کی بقا کی دعا کیا کریں، اس ملک کی مٹی کی تحفظ کی دعا کیا کریں. بات مذہب و مسلکوں کی کہاں ہے؟ ایسے پاکستانی ہم پہ لازم ہے، ہم پہ واجب ہے. وہ اس لیے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہو؟ لہذا مالک ہمارے مہربانی سے اس ملک کی حفاظت فرمائے. بین الاقوامی معاملات آپ کے سامنے، کچھ مظلوم آپ کو دیکھ رہے ہیں، غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، اپنی دعاؤں میں کبھی نہیں بھولنا. آپ دعا فرمائیں مالک ان مظلوموں کی غیب سے مدد فرمائے. ہمارے اس ملک میں نے کچھ تجزیہ نگاروں، یہ فین مجھے بھی تھوڑا دے دیں اگر ہو سکے تو. تجزیہ نگار میری طرف دیکھیں آپ، یہاں پہ جو پاکستانی تجزیہ نگار ہیں نا، انہیں میں نے پریشانی میں دیکھے. وہ کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی، فلسطین میں گھر ایک بھی شیعوں کا نہیں ہے، مدد صرف وہی کر رہے ہیں جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. میری ان باتوں پہ آپ دھیان دے رہے ہیں نا؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. آپ جی ہیں، آپ سے مطلب یہ وہ واقعات ہیں. میڈیا نے اب کوئی چیز پیچھے نہیں رہنے دی، ہر چیز آپ تک پہنچ رہی ہے، وگرنہ کہاں بیت المقدس، کہاں فلسطین، لیکن دن رات آپ تک خبریں پہنچ رہی ہیں. اور یہ بات شاید کچھ مسلمانوں کے لیے نہیں ہو کہ ان مرنے والوں وہاں شیعہ آبادی ہے ہی نہیں. ہمارے رواج ہے کہ مذہب مذہبوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن جب وہاں پہ شیعہ نہیں ہے، وہ ہم مذہب ہیں سعودیہ کے. اسلحہ انہیں سعودیہ نے دینا تھا، اسلحہ ایران دے رہا ہے. سعودی عرب تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا نا. میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں یار، اتنے سارے معزز دوستوں کے آپ بیٹھے میں ہیں اور پھر کیمرہ بھی لگا ہوا ہے. یہ کیمرہ تو میں نے اکثر کہا ہے یہ ہم مولویوں ذاکروں کو بات کر کے مکرنے نہیں دیتا. میں نے بہت پہلے کہا تھا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا.
کم از کم آج اعتراض کرنے والے آج خود دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، ولایت کا اعلان کس کا تھا، اور مبارک دینے والے بندے کون کون۔ متوجہ ہے سرکار؟ مہربانی سے علی اس میں الہی ہے، جی بسم اللہ۔ صبح کے ساتھ دل بولا علی بولا۔ آپ جی ہیں، اچھا دیکھیں ماشاءاللہ آپ سارے ہی سوبر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یا تو شیعہ ہیں یا آپ اہل سنت ہیں، اور یہ شیعہ سنی جو ہے نا، آپ اکٹھے اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسماں کے تارے ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں۔ کیا کہنے، مہربانی یا رسول اللہ، جواب دیا کریں، جواب دیا کریں یا علی۔ بہت شکریہ آپ جی ہیں، آپ کا نام کیا جی؟ ممنون عباس، ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ، بڑی بات ہے جی، آپ عباس مولا کے ممنون ہیں، ہم آپ کے ممنون ہو گئے۔ بہت شکریہ۔ میں نے کیا کہا ہے کہ جب نعرہ حیدری لگتا ہے نا تو یا علی، کچھ بندے تو اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں محدود مجمع، ویسے تو اللہ میرا معاف کرے میں محدود کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ ذکر لا محدود ہے، لیکن کسی ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی مجمع وڈیا ہوئے تھے مولوی ذاکر وڈی مجلس، نہیں، جن کی محفل ہے نا وہ تعداد دیکھتے ہی نہیں۔ اگر وہ محفل، آج یہ محفل والے تعداد دیکھتے ہوتے تو 9 لاکھ کے مقابلے پہ 72 کیسے چلے جاتے۔ لہذا سائیوں نے شاہ جی اقبال شاہ جی استعداد دیکھنی ہے، لیکن آپ سے میری گزارش ہے اگر کوئی مہربانی بندہ کر کے نعرہ حیدری کہہ دے تے آپ یا علی اس لیے نہیں کہہ رہے بے نال والے جو آنکھ لے، اوے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کر، سارے بولیں گے آپ مہربانی سے۔ اب جی ہیں ماشاءاللہ، کمال خوبصورت ماحول ہے، بات سے بات نکل رہی ہے، لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوستوں نے بہت زیادہ پریشانیوں کا اظہار کیا کہ یار یہ جو پوری دنیا کے شیعہ جو وہاں اسلحہ نہیں پہنچا سکتے وہ بیٹھ کے دعائیں ان کے لیے کر رہے ہیں، اور ادھر شیعہ گھر بھی کوئی نہیں ہے، پریشانی تو ہے نا۔ ایک بندے میں نے آ گیا کوئی نہ کوئی کم تے ہے، شیعہ گلے تھاں تے پیر، ایڈا اوکھا کم بڑی طاقتوں سے آج یہودیوں اور امریکن سے ٹکرانا، یہ تو انجے ہی ہے نا کوئی مسکین بندہ چودھریاں وٹا سٹ دے۔ یار تسی تے سارے اٹلی چوں آئے ہو، تو انہوں تے نہیں پتا معاشرے وہ ایسے نہیں ہے، میں آسان بات کر رہا ہوں یار، اتنا بڑا کام شاجی ایران کر رہا ہے، اور آج جو بندے پریشان ہیں میں ان کی پریشانی دور کر دیتا ہوں، وہ یہی بوجھ لیے پھر رہے ہیں نا کہ یار یہ شیعہ ان کی مدد کیوں کرتے ہیں۔ ہاں وہاں پہ شیعہ مر رہے ہوتے تو پھر بات سمجھ میں آتی۔ میں نے ایک صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا شیعہ مدد پتہ ہے کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا کیونکہ علی کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ کہنے لگا شاہ جی بات مزید مشکل ہو گئی ہے، بات فلسطین کی ہو رہی ہے اور آپ کہتے ہیں ہم علی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں پھر کہہ رہا ہوں ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں نا وہ محمد و آل محمد کی، ہمارا جو مذہب ہے منوقر ہے مولا علی کے۔ فلسطینیوں کی شیعہ دنیا کے دعاؤں سے کریں یا فزیکلی مدد کریں، پیسہ سے کریں یا اسلحہ سے کریں، مدد اس لیے کر رہے ہیں، ہماری مجبوری، آپ متوجہ ہیں سارے بھائی، ہماری دیکھیں یہ روٹین کی مجلسوں میں باتیں نہیں کی جاتی، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی دھیان رکھتا ہوں، اور یہ بات تو چھوٹی ہے ہی نہیں، پوری دنیا عالم اسلام پریشان ہے کہ ان کے مدد کرنے کی وجہ کیا ہے۔ آج میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ جب 21 رمضان کو مسلمانوں تمہارے چوتھے خلیفہ راشد نے اس ظاہری دنیا کو چھوڑا تھا نا، 21 والی رات مولا کائنات نے جو اپنی اولاد کو وصیتیں کی تھی اس میں پہلی وصیت یہ تھی بیٹا حسن مظلوموں کی مدد کرتے رہے۔ کیا کہنے آپ جی ہیں سر، مہربانی سر۔
آپ نے اپنے مولا کا یہ فقرہ سنے کہ مظلوموں کی مدد کرتے. اب بندے کہتے ہیں جی چلو علی نے او بھائی علی ہماری مجبوری ہے. ہاں ہم فلسطین کی مرنے والے مظلوم کی شاید مدد نہ کرتے اگر علی نے مظلوموں کا مذہب بتایا ہوتا. اوئے ہوئے ہو نہیں 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 میں شاید سمجھا نہیں سکا, آپ تو ذہین لوگ ہیں. ہاں اگر مہربانی سر بادشاہ اگر مولا نے مذہب بتایا ہوتا نا, لیکن جس دروازے کے ہم نوکر ہیں نا محمد و آل محمد, ہم بھائیو آپ کو بھی اسی چوکھٹ پہ بلاتے ہیں. میں کب کہتا ہوں کہ آپ شیعہ ہو جائیں؟ یہ جن کی محفل ہے نا ان کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. یہ دیکھیں یہ سالانہ مجلس ہوتی ہے 17 محرم کی. یہاں پہ مالک آپ کو کئی محرم آپ کی زندگیوں میں آئے. اللہ آپ کو صحت والی سب دوستوں کو جو شریک محفل ہے مولا سب کو صحت والی زندگی دے, بچوں کے مستقبل آپ کو دیکھنے نصیب ہو. یہ مجلس ہے حسین ابن علی کی. ویسے تو عربی لفظ جو ہے نا جہاں 2-3 بندے بیٹھے ہوں وہ مجلس ہے. چوکھے بندے ہو جانتے جلسے, یہ عربی دے لفظ نے سارے. لو اس پنڈ دے اپنا پچھلے سٹاپ تو پوچھ لو اس پنڈ دا کی نا ہے جی ترونکل آج کی ہے اگن کے شیعہ دی مجلس. وہ مجلس تیرے نبی کے بیٹے کی ہے. آپ کو کس نے بتا رکھا ہے یہ شیعوں کی مجلس؟ اصل میں جب لفظ حسین آ جائے دوستوں کے ذہن میں شیعہ آ جاتے ہیں. میں پنڈ پنڈ میں پوچھتا پھر رہا ہوں, جہاں بھی جا رہا ہوں, مسلمانوں مذہب بے شک اپنے رکھو, اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے. اوہ نہیں نہیں سارے بندے دھیان کیوں نہیں دے رہے؟ بہت شکریہ سر, بہت شکریہ مہربانی سر. یا علی یہ ترونکل دی مزے نے جڑا جدوں جاگدا ہے ادوں ہی آنکھ دیندا نعرہ ہے. سبحان اللہ. ممنون آپ جی, متوجہ ہے سرکار. آپ مالک میں سب کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں, خدا جانتا ہے جہاں بھی جا رہا ہوں میری دوستوں سے اپیل ہے, یہ شیعہ, یہ اہل سنت, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی اور یہ سارے مسلمانوں کے مذہب ہیں. میری تائید کرو, غلط فہمیاں پہلی بہت ہے تو تسی چپ ہو جانا. اور میری بات کے ساتھ آپ متفق نہیں ہے کہ یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں. آگے ان کی جو برانچیں ہیں نا وہ بھی مسلمان ہیں. لیکن میں مانتا ہوں کہ اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتا؟ ذرا بات مطلب یہ دیکھیں نا. لہذا اس کا مطلب ہے حسین کا تعلق انسانیت سے ہے. اور یار کتنا عجیب لگتا ہے مسلمانوں, تمہارے پنڈ میں, تمہارے محلے میں, تمہاری گلی میں تمہارے نبی کے بیٹے کے ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی. بھائی محفل کہتے ہیں نا, یہ بھی محفل ہے. تمہارے نبی کے بیٹے کے ذکر کی محفل ہوتی ہے اور تم شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی ہی بدل لیتے. یہ محسن انسانیت کا ذکر ہے, غیرت کا تقاضا ہے کہ ایسی محفلوں کو بیگانا. ہاں جو بوجھ ہے میں وہ بھی دور کر دیتا ہوں. بندے کہتے ہیں جی ہمارے مذہب میں ماتم جائز نہیں ہے, ہم کیسے مجلس میں جائیں؟ اور جب ماتم شروع ہو پھر چلے جانا, لیکن ذکر تو ہر مذہب میں جائز ہے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ حضور ذکر ہر فقہ میں جائز ہے. اس وقت نہ میں ماتم کر رہا ہوں نہ یہ پبلک ماتم کر رہی ہے, تو ذکر میں آیا کرو. ہاں ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو.
لفظوں پہ دھیان شاید آپ نہیں دیتے. اور سرسری مجھے یاد ہے ایک جگہ میں نے یہ کہیں تقریر میں یہ فقرے کہا کہ بھائی جی جب تک ماتم سمجھ نہیں آتا نہ کرو. تو میں کہنے لگے جی میں اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوں. میں نے کہا جی الحمدللہ آپ کیا فرمانا چاہیں؟ کہنے لگے جی آپ نے کہا ہے کہ مسلمانوں ماتم نہ کرو, تو اگر آپ اپنے لوگوں سے بھی یہ کہہ دیں. میں نے کہا جی آپ نے پورا فقرہ شاید یاد ہی نہیں رکھا. میں نے کہا جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو. کہنے لگے آپ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا سانو سمجھ آ گئی. ہائے 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 آپ جی ہیں ماتمی چہرے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا ہمیں سمجھ آ گئی. پریشانوں کو کہتا جی کیا سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا جی آپ کے علماء نے ہی ہمیں بتایا اور ہمیں سمجھ آ گئی. کہنے لگے ہمارے علماء نے؟ میں نے کہا جی آپ کے علماء. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا جی آپ کے ذرا ہمت کرو بھائی جی ذرا جاگیں آپ. میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں جی میں سب کی زیارت کر رہا ہوں اور میں جب کسی بندے کی آنکھیں بند ہوتے دیکھتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یار بیٹھ کے سونا رسک ہے, بندہ گر سکتا ہے یار. او میری جان اگر بندہ بیٹھ کے سو رہا ہو یوں کر کے تو سچے کہ اوئے ہوئے, لیکن مومن مجلسوں میں اتنا بے دھڑک کئی سو جاتے ہیں انہوں نے پتا ہے جنہ دا ذکر ہے انہوں کو ڈگن دینے. کیا کہنے. لیکن ایک بات بیٹا بھائی آپ میرے عزادار ہیں آنکھیں کھولیں کیونکہ سونا صرف ہجرت کے بستر والا عبادت. یہ نہیں ہے مجلسوں میں سونا عبادت میں نہیں آتا. اہم بات ہوتی ہے, اہم گفتگو ہوتی ہے, بندے کا موڈ ہی آف ہو جاتا ہے جنہ لئی پہ کرنے ہوا کو سوتے ہیں. لہذا کہنے لگے جی آپ کو کیا ماتم کی سمجھ آئی ہے جو آپ شیعہ لوگ کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کے جو نبیوں کے قصوں والی کتابیں ہیں نا ان میں, کیونکہ پرانے نبیوں کی باتیں ہمارے بھائی بڑے مزے سے انجوائے لطف لیتے ہیں. میں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں, کہنے لگا ہاں ہاں بالکل ہمیں پتہ ہے. میں نے کہا وہ آگ مرلوں میں نہیں تھی میلوں میں تھی. ماشاءاللہ آپ سیانے دوست بھی, بچے بھی میرے ینگ دوست سارے عزیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹا اس آگ میں اتنی تپش تھی, جلائی تو زمین پہ تھی لیکن اپنے آپ کو وہ نمرود خدا کہتا تھا اور اس نے اپنے عقیدے کے مطابق ایک جہنم تیار کیا تھا. اور اس آگ میں عظمت اتنی تپش تھی کہ بڑے بڑے تگڑے پرندے بھی ہیں وہ علاقہ کراس نہیں کر سکتے. فضا میں خلا میں تپش, اگر کوئی انجانے میں چلا گیا جل کے مر گیا. پرندے بابا جی دور درختوں پہ اس انتظار میں تھے کہ یہ علاقہ کراس کرنے جب اس آگ کی تپش کم ہو جائے. بڑے بڑے پرندوں نے دیکھا کہ مسکین ماڑا سا پرندہ, اس کا منہ اس ایریا کی طرف جدھر آگ قیامت ڈھا رہی. ایک بڑے قد کے پرندے نے کہا ہم اتنے بڑے بڑے قد کے یہاں بیٹھے ہوئے اور تو چھوٹا سا پرندہ, اور تجھے خبر نہیں آگے موت ہے, کدھر جا رہے ہو؟ اس ماڑے پرندے نے مطمئن لہجے میں کہا ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں. کیا کہنے آپ کے, کیا کہنے. ہاں ہاں اطمینان. یہ جو جنہاں نو تسی ماڑا آندے ہو نا انہاں نو مطمئن سائیاں بڑا کیتا. اس نے اطمینان بھرے لہجے میں میری جان کیا کہا کہ ہم آگ بجھانے جا. اس پرندے نے کہا تو ایڈا سارا یہ آگ کیسے بجھا رہے ہو بھائی, کیا پلان ہے؟ اس نے کہا یہ منہ کی سائڈ پہ پانی لے کے جا رہا ہوں اور آگ میں نے پھینک دینا. اس نے کہا اتنی آگ تیرے منہ کے پانی سے بجھ. اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے بجھنی شجنی کوئی نہیں, لیکن قیامت تک بندے کہانیاں تو سنائیں گے کہ اس چھوٹے سے پرندے کا تعلق آگ بجھانے والوں سے تھا اور وہ پارٹی ابراہیم کی تھا. اوہ اللہ اکبر. متوجہ سا جواب دیں گے آپ. اس نے کہا بس اتنی سی بات. میری روح کی غذا بن جاتی ہے, مجلس شبیر میری روح کی غذا بن جاتی ہے, لبوں پہ آتے زہرا کی دعا بن جاتی ہے. ارے تیرا گھر سے چلے آنا کوئی معمولی سی بات نہیں, ارے تیرا گھر سے چلے آنا کوئی معمولی سی بات نہیں. تجھے
کیا اہلیہ اجازت ہے جی. مالک نے بچوں کو صحت والی زندگی دے. جب ہمارا بچہ اٹھ کے کپڑے بھی کالے پہنے ہو اور اٹھ کے نعرے لگا رہا ہو نا, تو پھر ہمارے کوئی دوست جو لائیو شیو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ مذہب بول رہا ہے. اور مذہب نہیں بول رہا, نسب بول رہا ہے. بسم اللہ مالک آپ کے بابا کو ماما کو جوارث حال نبی میں جگہ دے لیے بس مجھے بہت پیارا ہے. اور ان کی مجبوری ہے, انتظام بھی سارے دیکھنے ہوتے ہیں, کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں. تو بعض ذاکر ہمیں اوکھے ہو جاتے ہیں بانی نو جی یا آؤ تو یا ببو. میں مطمئن ہو کے دیکھتا ہوں کہ آنا جانا, کیونکہ مجلس والے دن بانی مجلس کا عزاداروں کی خدمت کے لیے یہ جو سفر ہے نا, یہ صفا مروہ سے کم نہیں ہے. ہاں یا میں جذباتی بات نہیں کر رہا, وقت ہوتا تو میں اس کی خیر بات میں روک لیتا ہوں. میں نے کہا وہ چھوٹا سا جو پرندہ تھا نا, اس نے بتا دیا کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے. کہنے لگا لیکن اس میں ہمارے علماء نے کیا سمجھایا جو آپ کو ماتم سمجھ آئی. میں نے کہا جی آپ کے علماء نے یہ سمجھایا کہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے نا, اللہ نے ہر بندے کے کندھے پہ فرشتے بٹھائے ہوئے, ہر بندے کے کندھے. بندہ جو عمل کرتا ہے انہوں نے لکھنا. رائٹ سائڈ والا نیکیاں لکھتے, یہ بات کو محدود مسلکوں کی نہیں سارے مانتے. ادھر والا جو ہے نا یہ برائیاں لکھتے. میں نے کہا اسی لیے ہم بازار میں یا حسین کہتے ہیں تاکہ ان فرشتوں کو لکھنا پڑ جائے یہ یزیدی مسلمان نہیں, حسینی مسلمان. کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیے سر, آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی بیٹا, جلدی جلدی یاد. بہت شکریہ بہت شکریہ. لہذا یہی سبب ہے میری اہل اسلام بھائیوں سے اپیل ہے, یہ مذہبوں مسلکوں میں اس ذکر کو آپ محدود صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ کے مذہب میں ماتم جائز ہو. بھائی نہ کرے ماتم. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں ذکر تو جائز ہے, اور ذکر یہ مجلسیں, ذکر ان مجلسوں میں ان کا ہوتا ہے جن پہ آپ بھی درود نہ پڑھیں آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. وہ درود والا قبیلہ تو نے ہم مسکینوں کو دے رکھا ہے. تو ذرا ہمیں بتا تو صحیح کہ تیرے کھاتے میں ہے کیا. کچھ بھی نہیں. لہذا میں گزارش کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ جس بندے کو ماتم سمجھ نہیں آتا نا, سید ریاض رضوی کیمروں کے سامنے اپنا نام لے کے میں کہہ رہا ہوں بھائی مسلمانوں اللہ تمہیں زندگی دے, اوکھیاں سوکھیاں ریگولر 4 مجلسوں میں تو بیٹھ جا, تینوں پوچھنا نہیں پہنا بے ماتم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جی بسم اللہ جی بسم اللہ. وہ پتہ بابا جی میں نے کیوں کہا ہے, بندے پریشان اس لیے ہیں کہ نماز روزے کا تعلق شریعت سے ہے, تعزیت اور ماتم اور عزاداری کا تعلق عشق سے ہے. شریعت بھی دین ہے, عشق بھی دین ہے. شریعت آسان ہے, عشق مشکل ہے. آسانیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے, یہی سبب ہے شریعت میں سارے نبی آ گئے. عشق مشکل تھا, سارے آئے ہی نہیں. ابتدا ابراہیم نے کی, مکمل حسین نے کر دی. بات مجھے جلدی جلدی کرنا ہے, ٹائم ہے تھوڑا سا میں بات کر لوں. آپ جی علی عباس صاحب زندہ و سلامت رہے. میں نے کیا کہا ہے سر کہ نماز روزے کا تعلق شریعت سے. بات تھوڑی مشکل ہے لیکن میں مطمئن ہوں کہ آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا, آپ ہی سمجھیں گے. اب ہاں میں ایک پنڈ میں بات کر رہا ہوں, درونکل ہو سکتا ہے کچھ بندے آ کر سید بادشاہ مہمان سن اسی آکھ کچھ نہیں سکے. کدوں شریعت آسان ہے, شاہ اور آکھی جا رہا سر. او بھائی کیوں آسان نہیں ہے. اور ہاں ایک میسج میں ضروری آپ کے امام کا آپ تک پہنچا رہا ہوں, مولوی کا نہیں مولا کا. اس مولا کا جو میرا اور آپ کا شناختی کارڈ ہے. فقہ جعفریہ ہمارا اصلی حقیقی شناختی کارڈ.
اور اس وقت پیسے پورے نہیں، تھکاوٹ نہیں اتر جاتی جب رمضان کے مہینے میں ٹی وی کی نکر پہ لکھا ہوتا ہے روزہ افطار بمطابق فقہ جعفریہ. پھر ان کے بچے جا کے پوچھتے ہیں مولوی جی شیعہ چ بھی روزے ہوندے نے؟ آپ گلف کبھی جائیں نا، یعنی عرب علاقوں میں، کویت، بحرین، ادھر یو اے ای، یعنی دبئی، ابو ظبی، تو وہاں اگر کسی کو وہاں کے عربی کو کسی مزدور کے نام سے کوئی مذہب کا شک پڑ جائے، مزدور کے چلو کوئی کو بندہ تے سواد لے رہے، مذہب کا شک پڑ جائے تو وہ عربی یہ نہیں پوچھتے کہ تم شیعہ ہو، تو کہتے ہیں انت جعفری. تو ہماری پہچان مولا جعفر صادق ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور تمہارے مولا کا فرمان ہے، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں جو ہمارا ہو کے نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہماری شفاعت کی امید نہ رکھے. آپ ان باتوں کی طرف دھیان دیا کریں. ہاں یہ مولا، اور یہ مولا جو ہے نا، کوئی بندہ یہ نہ کہے جی ہم تو ولایت والے، اور یہ مولا جسے میں نے بڑے بڑے دانشوروں کو دیکھا ہے، خدا جانتا ہے تیرے مولا کو اس طرح قدرت نے اپنی جد کی تعلیمات پہنچانے کا موقع دیا کہ امام مدینے میں جس یونیورسٹی میں لیکچر دیتے تھے نا، 4000 اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھتا تھا، اور مولا کی یونیورسٹی میں عمر کی قید ہی کوئی نہیں تھی، عمر کا لحاظ ہی نہیں تھا. جہاں ینگ بھی تھے وہاں بڑھاپے میں جو تھے وہ بھی بیٹھتے. آج دنیا کے جتنے بڑے بڑے علوم ہیں، جدید سائنسی جتنے علوم ہیں، ان کے بڑے بڑے جو پلر ہیں وہ شاگرد تھے تیرے مولا جعفر صادق. لہذا بات نکل رہی ہے، بات میں جلدی جلدی گفتگو تمام کر دیتا ہوں. میری اپیل ہے، میری گزارش ہے کہ ہمارا اصلی شناختی کارڈ جو ہے نا وہ ہمارے مولا ہے، جن کا نام ہے نامی اس میں گرامی سرکار جعفر صادق. امام علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف لوگوں نے دھیان کم دیا. مولا نے صرف نماز کی اہمیت نہیں بتائی، مولا نے یہ بھی کہا ہے، یہ مولا کے لفظ ہے، تمہارے چھٹے امام کے لفظ ہے. امام فرماتے ہیں میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا کہ میں علی کا بیٹا ہوں. میں کل ہی سواد لے رہے تسی ویکھو مینوں. اور معصوم فرماتے ہیں میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا، امام فرماتے ہیں کہ میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، فخر اس بات پہ کرتا ہوں کہ میں دادے کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہوں. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے، مالک آپ کو نظر بد سے بچا. بات میں جلدی سن، میں نے کیا کہا ہے، شریعت آسان ہے، عشق مشکل ہے. نماز روزے کا تعلق شاہ جی شریعت سے. تیسری دفعہ میں کہہ رہا ہوں شریعت آسان ہے. ہو سکتے بندے ہی اٹھنا شروع کر دیں، پر رضی صاحب کی گل کری جائے کدوں ایڈی آسان ہے، تو انہوں پتہ ہی نہیں سردیاں چ وضو کی میں کری. اور بھائی سب کچھ صحیح ہے، لیکن میں آسان پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نماز واجب ہے، قیام اللیل خدا کہہ رہے ہیں، نبیوں پیغمبروں سے کہتے، سارے پیغمبروں سے اللہ نے کہا اور میرے مصلی پہ میری عبادت میں اضافہ کیا کرو. لیکن جتنے لاڈ اللہ نے حسین کے نانے کے دیکھے، دوسرے نبیوں سے کہتا ساری ساری رات میری بارگاہ میں سجدے پہ. اور جب اس نبی کو مصلی پہ دیکھتا ہے، خدا کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کملی والا راتوں کو کھڑے رہا کرو لیکن تھوڑا تھوڑا. یہ اسٹیٹس ہمارے نبی کا ہے. یہ آپ جیئیں، یہ مسکراتے ہوئے چہرے مالک آپ کو نظر بد سے بچائے. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، آسانی آپ واجب میں دیکھ لیں. شریعت کی میں آسانی دکھا دیتا ہوں. نماز کے لیے قیام ضروری ہے، کھڑے ہونے نماز پڑھنی ہے. یا اللہ میری تو صحت ٹھیک نہیں ہے، کچھ تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا. خدا فرماتا ہے پریشانی کیا ہے، تو بیٹھ کے پڑھ لے. یا اللہ بیٹھ کے بھی سکت لیٹ کے. خدا فرماتا ہے اگر بوجھ ہے تو اشاروں سے پڑھ لے بھائی، پڑھ تو صحیح. وہ کہتا ہے یا اللہ ہاتھ ہی تو ہل نہیں رہے. خدا فرماتا ہے تصور میں پڑھ لے. یا اللہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے ذہن پہ زور نہیں دینا. خدا فرماتا ہے اگر ٹینشن زیادہ ہے دوائی شوائی لو.
صحت مند ہو کے تو قضا نماز پڑھ لینا، میں ادا نہ لوں مجھے خدا نہ سمجھ رہا۔ سن لیا کرو، بول بھی لیا کرو میری جان۔ مطلب میں ان آسانیوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ قدم قدم پہ آسانیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ یہ لیکن عشق آسان نہیں ہے، عشق مشکل ہی مشکل ہے۔ چلے میں تھوڑی اور وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن ہر مجمع میں وضاحت کی نہیں جاتی۔ علی عباس جی مالک آپ کو ہمیشہ صحت والی زندگی عطا فرمائے رکھے۔ میں دھروکل میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں باریک ذہن بندے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کو کہے رضی صاحب بادشاہیاں پہ کر دے ہو، اے شریعت عشق دا کو فرق دسو۔ وہ فرق ہر ذہن قبول نہیں کر رہا، سوچنا پڑتا ہے میں کتنے دسنے تھے کتنے نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے چوکھے سارے بندے چپ ہو جائے، تو جڑے اکھاں پہ بند کر دو تو اگے ماشاءاللہ چپ ہو۔ لیکن تھوڑی بات اہم ہے، خدا کی قسم بات اہم ہے۔ میں کبھی آپ کو زحمت نہ دیتا، بات سروں سے گزر جائے تو پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے مطلب بندہ ذبح ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ کہے جی شریعت اور عشق میں فرق شاہ جی، ہر بندہ برداشت نہیں کرتا، ہر ذہن اس ہمت میں آتا ہی نہیں ہے۔ میں کوئی بیٹھے کے ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ شریعت اور عشق میں فرق اتنا ہے کہ شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے، عشق میں خدا بندے سے مانگتا ہے۔ کہاں ہے آپ مجھے نہیں اندازہ۔ آپ جیئے جواب دیں گے آپ نعرے۔ حضور میں نے کیا کہا ہے، میں اپنی بات کی وضاحت کر دیتا ہوں، ایویں کو بندے بعد میں تبصرے نہ کرتے پھرے کہ جی یہ شیعہ اسی طرح کی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ نماز کا تعلق شریعت سے ہے، کیا بات ہے، تو شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے نا۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ کو تمہارے ان سجدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں تم اللہ سے کچھ مانگتے نہیں ہو۔ نماز شریعت ہے، اللہ سے نہیں مانگنا، تو مانگنا کس سے؟ میرے خیال ہے آپ میں سے بیٹا کسی ذہن میں ہوگا، ہسٹری آپ اگر پڑھیں، اکبر بادشاہ اپنے دربار میں ایک دن مصلی بچھا لیا، اس میں وہ مصروف ہے، مصلی عبادت دعا مانگ رہے، ایک مسکین آدمی اکبر بادشاہ سے کوئی سائل بن کے کچھ مانگنے آئے، اور جب اسے مصلی پہ دیکھا تو وہیں سے واپس پلٹنے لگا۔ بادشاہ نے جلدی سے دعا ختم کر کے اپنے نوکروں سے کہا اور یہ کو میری ضرورت مند حاجت مند آیا تھا اور یہ بنا کچھ کہے واپس بھی جا رہا ہے۔ انہوں نے بلایا، بادشاہ کا آرڈر تھا، وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ اکبر بادشاہ نے کہا تم آئے بھی تھے اور پھر واپس چلے گئے ہو، کچھ کہا بھی نہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، آگے آپ کو بھی مانگتے دیکھا۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ بادشاہ میں نے فیصلہ کر لی ہے کہ پھر آپ سے کیا مانگنا ہے، اسی سے مانگتے ہیں جس سے بادشاہ بھی مانگتے ہیں۔ مانگو، اللہ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا؟ لیکن ہمارا کوئی پتہ نہیں، یہ تھوندے پانیاں ملک دا اے اثر ہے، بندے مسیتے کئی اچھی دعا نہیں مانگتے، بھائی سن کے کو دوسرا اے نہ مانگ لے۔ میں کل ہی سواد لے رہے ہیں، تسی ایک دوجے نو ویکھ دے رہا، وہ میں کہہ رہا ہوں نا، نو 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 نو، وہ تو میں نے مولا کا فرمان سنا دیا۔ اگر مولا کی قتلگاہ کی وجہ سے مسجد آپ نہیں جاتے، کربلا کیوں جاتے؟ چھوڑ دو زیارتیں، ریا کرو اپنے ویڑے چ، اور نہ جائے جے مسیطے میں سبحان اللہ تے کر دیو۔ اس سے بڑی علی عباس دلیل کسی سے لے کے آنا، سادہ سی بات ہے۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں سرکار؟ جی بہت شکریہ، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ اللہ سے نہیں مانگنا شریعت ہے، شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے، یا اللہ گھر نہیں ہے پلیز اللہ اپنا گھر دے دے، چھوٹا ہی دے دے، اپنا دے دے، ذاتی دے دے۔ اللہ نے گھر دے دی، دعا پھر جاری ہے، میرا مالک اولاد دے دے،
بیٹیاں دی ہیں بیٹا دے دے, بیٹا دی ہے صحت دے دے, اس بیٹے کو صحت دی ہے زندگی دے دے, زندگی دی ہے تعلیم دے دے, تعلیم دی ہے ڈگریاں دے دے, ڈگریاں مل گئی. دعا پھر بھی بندوں کی ختم نہیں ہوتی. یا اللہ یا اس پتر نو سرکاری افسر بنا دے یا یورپ دا ویزا دے دے. اچھی بات ہے, بری نہیں ہے, بری نہیں ہے یار. آپ پریشان ہو رہے ہو, اوے اللہ سے نہیں مانگنا تو مانگنا کس سے ہے بھائی؟ نماز شریعت ہے, اللہ سے مانگنا چاہیے. یہی میں نے کہا ہے, شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے, عشق میں خدا بندے سے نہیں مانگتا. عشق میں اللہ کہہ رہا تھا ابراہیم اسماعیل مجھے دے دے. بولو یار خدا کے لیے زحمت فرمائے میرا بیٹا. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ میری جان عزاداری کا تعلق عشق سے ہے. اور دوسرا میں فکرہ کہہ رہا ہوں, ماتم اظہار عشق ہے. تسی جدوں واہ واہ سبحان اللہ کر دے ہو تو دوسرے ہمارے بھرا پریشان ہو جاندے نے, کوئی گل ہو گئی ہو. کوئی بھی گل نہیں یار. مطلب دیکھیں آپ ماشاءاللہ داناب اور بڑا لٹریری. بسم اللہ مدر جعفری کیا کہنے, آ جائیں آ جائیں آ جائیں. یہ مجمع تو آڈا ہے, میں تے تکا ہی کری جا رہا. جی ہاں, یہ تے مطلب کلے بندے نو برداشت ہی نہیں کر دے. 7 کو ہے ہو تسی یا تھوڑے ہو, کنے ہو جی؟ ماش کیا کہنے, آپ 5 تو نہیں ہے نا, تو کہہ رہا جی 5 ہے. اجازت ہے جی. شیعہ اوہ کیا کہنے, شکریہ مالک آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے. آج جیڑے جیڑے بندے نعرہ پھیلان دیو, میں انہاں دے شناختی کارڈ نوٹ کرنا. شیعہ مجمع کا تو مظہر بیٹے ہو ہمارے, میں محسوس کرتا ہوں علی عباس کہ شیعوں میں مولوی صرف برکت کے لیے رکھتے ہیں. سعادی ذاکرہ نے میں نے آپ ذاکر اچھے لگتے ہیں قسم خدا. میں کیونکہ صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. تے بندہ شیعہ ہو کے ذاکر پسند نہ کرے, اسے شیعہ نو چیک کروانا چاہیے. یہ تے اندر کو رولا بن گیا. بیٹا موقع دو مجھے یا علیہ. لیکن ایک آپس کی بات ہے, مظہر بھی میرا عزیز ہے, ان کے بابا سے میری پرانی شناس آئی, ان کے فیملی سے سارا, میرے یہ بچے ہیں. ذاکر قصیدے بہت اچھے, بیٹھ جاؤ جلدی بیٹھے بھائی میرے, قصیدے اچھے لگتے ہیں. لیکن آپس کی بابا اقبال شاہ جی بات ہے, اگر کسی دوسرے مذہب دے بندے نال پنڈ چ گل کرنی پے پھر اتنے قصیدہ تے نہیں نا شروع کری. جی مہربانی ممنون. جی جی بسم اللہ تھا. بات میں جلدی جلدی اب کر لیتا ہوں. میں نے کیا کہا ہے, میں گزارش کر رہا ہوں کہ ماتم جو ہے عزاداری, یہ بندے کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتا. وہ یہ اظہار عشق ہے یار. اظہار عشق میں دلیل دے دیتا ہوں. اظہار عشق کا مطلب ہے کہ سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے. کچھ وہ ہیں جو ماتمی کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے ہیں. چپ نہ رہو, چپ نہ رہو, بولا کرو میری جان. کچھ وہ ہیں جو ماتمیوں کے رستے کلیئر کرواتے پھر رہے. کچھ وہ ہیں جو ماتمیوں کی سبیلوں کا انتظام کرتے. یہ اظہار عشق ہے. کچھ شیعہ وہ ہیں جو جلوس میں کھڑے ہو کے ایک ہاتھ سے ماتم کرتے, کچھ دونوں ہاتھوں سے. درجے ہیں نا. کچھ وہ ہیں جو چھریاں مار رہے, کچھ وہ ہیں جو کما کا ماتم کر رہے. اگر کوئی میرا اہل اسلام کو دوست کو بیٹا کو عزیز یہ کہے رضوی صاحب گال اوکھی ہو گئی, ہمیں سمجھ نہیں آئی اظہار عشق کیا ہے. اظہار عشق اللہ کرے میں سمجھا سکوں. اظہار عشق یہ تھا کہ احد کے میدان میں ہمارے نبی کا ایک دانت زخمی ہو گیا تھا. جن کے سامنے دانت زخمی ہوا تھا نا, عشق نبی سے انہیں بھی تھا, لیکن درجے کا فرق تھا. ان کے اپنے دانت پورے کے پورے تھے, لیکن ایک نبی کا عاشق دور رہتا تھا, اس کا عشق اپنا تھا, اس نے سارے ہی توڑ لیے تھے. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. بات جلدی جلدی میں اب مدر کو ٹائم دینا چاہ رہا ہوں, جعفری صاحب کو. میں بڑی جلدی بات کو مکمل, میری طرف دیکھیں, زحمت فرمائیں. میں نے کیا کہا ہے, اظہار عشق کا فرق ہے. کوئی دوستوں کے لیے بات تھوڑی مشکل ہو گئی ہے. جن کے سامنے حضور کا دانت زخمی ہوا تھا, عاشق وہ بھی تھے. میں کون ہوتا ہوں کہوں کہ عشق نہیں تھا. جتنے حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں یا پڑھتے تھے وہ سارے عشق کرتے تھے حضور سے.
لیکن عشق کے درجے ان کے دانت پورے کے پورے تھے. ایک مسکین عاشق تھا تیرے نبی کا, اس نے نبی کو دیکھا بھی نہیں تھا, لیکن وہ درجوں میں اتنا آگے نکل گیا کہ نبیوں کا سردار مدینے میں کہہ رہا تھا میرے اویس کو میرا سلام کہنا. اوئے ہوئے ہوئے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی دیکھیں چلے جی جی, بسم اللہ بسم اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. اللہ سن لو. کیا کہنے. مہربانی صاحب, مہربانی صاحب. سائیں جی میرے تے ہی اعتبار کر لینا ساجے, اب میں بھی تے ہی سمجھا رہے ہیں. ہاں سارے بولیں, وقت جا رہا ہے یار, جلدی جلدی جواب دیں آپ. یا رسول اللہ, یہ یا علی جس شخصیت کا میں نے نام لیا نا, جسے ہمارے ہاں اویس قرنی کہا جاتا ہے, مالک آپ کو زندگی صحت والی ہمیشہ دے. یہ نبی کا وہ عاشق ہے. اس کا ملک جو ہے نا یہ یمن میں ایک آبادی تھی قرن, اسی نسبت سے اس کو قرنی, ویسے قرنی کہا جاتا ہے. اسے عشق ایسا ہو گیا تھا کہ یہ بھاگتا تھا مدینے کی طرف, لیکن گھر میں اس کی بوڑھی ماں تھی اور اس کے علاوہ اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا. اس عشق نبی میں اتنا اسے پتا تھا کہ ماں کی اجازت کے بغیر نہیں جانا. ہائے 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 ہائے, میرے شیعہ سنی بچے آپ سن رہے ہیں, یہ والدین کا مقام دیکھیں. ایویں نیکیاں کرتے ہوئے والدین کو ناراض نہیں کر لینا, اجازت والدین سے لیا کرو. اس کی ماں نہیں جانے دے رہی, نہیں جا رہا مدینے, لیکن پوچھتا رہے. نصیب ہو دے چنگے ماں دا موڈ اچھا سی, ایک دن کہہ دیا بیٹا جا مدینے ہوا, لیکن بیٹا وہاں رکنا نہیں, آج میں نہیں آن جان کرنے. مدینے پہنچ گئے. نصیب اس کے جس کی زیارت کو گیا تھا وہ سفر پہ تھے. اب دل چاہتا ہے کہ سرکار کا دیدار کر کے جاؤں, لیکن ماں کا حکم یاد آیا, بغیر زیارت کے واپس چلا گیا. اگلے دن نبی مدینے میں پہنچتے ہیں اور مدینے میں داخل ہوتے ہی نبی نے پہلا سوال یہ کیا تھا, میرے شہر والوں اس شہر میں کون آیا تھا؟ اور یہ باریکیاں ہیں, پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں یا نہیں. اور میرے شہر میں میرے یا علی مہربانی سرکار نے کیا پوچھا ہمارے شہر میں کون آیا؟ لوگوں نے کہا بادشاہ ہیں جی آپ, یہ شہر ہے سینکڑوں ہزاروں لوگ آتے جات بات. سرکار فرمایا اور سینکڑوں کی نہیں, مجھے ان گلیوں سے جنت کی تازہ خوشبو آ رہی. یہ کون تھا جو جنت کی خوشبوئیں مدینے جیسی گلیوں میں چھوڑ گیا؟ عاشق تھا تیرے نبی کا, عشق تھا تیرے نبی سے. تب نبی نے کہا میرے پیارے صحابہ اگر کبھی قرن جاؤ میرے اویس کو میرا سلام کہنا. آپ نے لائٹلی سنے, کیونکہ وقت نہیں ہے, میں سمجھا ہی نہیں سکتا, تشریح کا وقت نہیں ہے بھائی. میں نے کہا نبی نے کہا میرے اویس کو میرا سلام کہنا, آپ نے سماعت فرما لی ہے, لیکن آپ نے اس طرف دھیان نہیں دیا. اللہ محمد کو سلام کہتا ہے, محمد اپنے ماتمی کو سلام کہہ رہا ہے. بیٹا ماتمی ہے تیرے نبی کا, جس نے پتھر سے اپنے یہ پتھر سے آج بھی آپ کسی کا دانت کسی طرح بھی توڑ, اللہ نہ کرے, اب میں کوئی سبق نہیں پہ دینا. ایف آئی آر جی تسکین سے ٹھیک میں کیا گجرات دے بندے نا پکی ایف آئی آر, انہوں نے بڑا پتا ہوتا. جی بسم اللہ, متوجہ نہیں, مجھے موقع دیں, بات اس طرح تھوڑی بات سے بات تھوڑی کرنی ہے, میں روک رہا ہوں. یعنی اب ایسے کریں, اگر آج کے دور کا عاشق ہوتا تو میں بھی انجیکشن سے نکلوا لیتا. اگر اوئے ہوئے ہو بس بات پتہ نہیں کون کتنی قبول کرتے. اگر وہ ایسے کرنی نے انجیکشن سے دانت نکلوائے ہوتے حضور کے عشق میں, ہم بھی زنجیر مارنے کی بجائے خون ہسپتالوں میں دے آتے.
نہیں آپ نے دھیان ہی نہیں کیا میں آپ سے کیا کہنا. جی بسم اللہ سر جواب دیں گے, نعرے کا جواب سب نے دینا. اور یہ وہ نبی کا عاشق ہے, اس نے ایسا عشق کیا کہ میرے خیال ہے زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار نے اپنے دانت حضور کے عشق میں, سرکار کے عشق میں, اور پھر بس بات آخری کر رہا ہوں, سنایا کرتے تھے کہ اللہ نے جنت سے کیلے اتارا کہ میرا ماتمی ہے, دانت رہے نہیں کھائے گا کیا. مولانا آپ کو کیلے یاد ہیں, آپ کو یہ نہیں یاد کہ جب بندہ عشق میں ماتم کرے پھر مرضی کے لنگر خدا دیتا. جاگے ماتمیوں نے نہیں جاگنا تو کس نے جاگنا. مہربانی صاحب مہربانی صاحب جی بسم اللہ. بات ختم ہو گئی, میں جعفری صاحب کو ممبر دے رہا ہوں. صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اویس قرنی نے اپنے دانت توڑے عشق نبی میں. وقت تمام ہے, یہیں پہ روک رہا ہوں. اصل میں یہ نبی کا جو عاشق تھا نا, یہ اپنے دانت پتھر سے توڑ کے درباب عشق حضور کو پیغام پہنچا رہا تھا کہ سرکار میں عاشق ہوں آپ کا. اگر میں احد میں ہوتا نا, اللہ اکبر, اللہ کرے آپ یقیناً آپ عزادار ہیں, آپ قریب ہو گئے, آپ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے, آپ کی آنکھوں کی نمی بتا رہی ہے کہ یہ عاشق نبی کا کہہ رہا ہوگا کہ اگر میں ہوتا احد میں سرکار میں اپنے سارے توڑوا لیتا. آپ کا دانت زخمی ہے یا رسول اللہ, میں آپ کا دانت زخمی. میری قوم کے بچے زنجیر سڑکوں بازاروں میں پتہ کیوں مارتے ہیں؟ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ سید سجاد مولا, ہم اگر بازار شام میں ہوتے نا ہم اپنی پشتے زخمی کروا لیتے, لیکن مولا تجھے تازیانے نہ لگنے دیتے. یہ فلسفہ ہے ماتم کا. 1 منٹ میں آپ کا لے رہا ہوں, تفصیلی مصائب جو آج کا مخصوص ذکر ہے وہ جعفری صاحب کریں گے. میں صرف دنیا داری میں کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی, 1400 سال کے قریب واقعہ کربلا گزرے ہو گئے, لیکن آج بھی ان کا ذاکر اولاد محمد کے دکھوں کی بات کرتا ہے. یہ شیعہ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے کتنا مجلسوں میں آل محمد کو روتے. بھائی جی آپ کا سوال ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنے کلچر کے مطابق ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے یہ قرلانے کی وجہ پتہ ہے کیا ہے. میں ابھی محرم سے پہلے UK یورپ سے مجلسوں کے وہ سفر سے میں واپس آیا تو یہ محرم, وہاں پہ آپ کے پاکستانی بہت فیملی ہے وہاں پہ آباد. کچھ عرصہ پہلے شاہ جی ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک غریب آدمی بچہ اپنے گھر کو بہتر مستقبل دینے کے لیے یورپ کے کسی ملک میں اوکھے سوکھے پہنچ گیا, لیکن مقدر ان غریبوں کے اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. سارے سپنے ادھورے, غربت. پھر پاکستانی بچوں نے اس کے گھر نمبر ڈھونڈ کے فون کیا مرنے والے کے باپ کو اور تعزیت کی اور کہا کہ جی مالک کی رضا ہے, ہمارا کسی کا اختیار تو اس معاملے میں ہے نہیں, لیکن ڈیڈ باڈی بھیجنے پہ خرچہ بڑا آتا ہے, آپ اس کے باپ ہیں, اگر آپ صدمہ بڑا ہے لیکن اگر آپ اجازت دیں آپ کے بیٹوں کو یہیں دفن کر دیں. سنو گے اس کے باپ کے فکر. اس نے روک کے کرلا کے کہا تھا میرا 3 مرلے کا صرف گھر ہے اور میں وہ بیچ رہا ہوں, لیکن میں بیٹے کی قبر پردیس میں نہیں بننے دوں گا. شاید میں سمجھا نہیں سکا. مسلمانوں, لوگ اپنے بیٹوں کی قبریں پردیس میں
نہیں بننے دیتے نا. ہمیں علی کی کوئی ایک بیٹی دکھا جس کی قبر پہ کے قبرستان میں بنی ہے. کیا یہ رونے والی بات نہیں ہے؟ ہم کہیں تو کس سے کہیں؟ کہاں مدینہ، کہاں شام. چلیں یہیں پہ بات میں بالکل اختتام کی طرف لے آتا ہوں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ پیکا شہر بی بی کا مدینہ تھا، شام میں دفن کا. ایک بات ذہن میں رکھنا، اولاد محمد غصبی جگہوں پہ دفن نہیں ہوتے. میری بات آپ تک شاید پہنچی ہے کہ نہیں؟ میں نے کیا کہا ہے، یہ میسیج ضروری ہے. یہ لاہور میں بی بی پاک دامن مالک وزیر دفاع محسن نقوی کو ڈھیروں سال زندگیاں دے، اور سید نے بڑا کام کیا. اجڑی ہوئی کی خبر شایان شان، جتنی ہمت تھی اس میں. حکومتی میرے خیال کو 6 حکومتیں گزر گئی ہیں. علی کی بیٹی کی قبر کی منظوری حکومتیں دیتی رہی، لیکن افسر کھاتے رہے. آج روزہ بے شک محدود جگہ پہ بنا ہے، صرف 2.5 کنال پہ. پورا علاقہ میری بات سن رہا ہے. 2.5 کنال پہ روزہ بنا ہے، کسی کی جگہ پہ نہیں ہے. محکمہ مال کے کاغذ دیکھو، مہنگا ترین علاقہ ہے بی بی پاک دامن کا، اور 72 کنال بی بی کے نام ہے زمین. آپ جی 72 کنال. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اولاد محمد، اولاد سیدہ غصبی جگہوں پہ علی بس دفن ہو. چلیں میری بات تھوڑی وضاحت ہو جائے گی. ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے. حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے. بس آخری بات کر رہا ہوں تاکہ یہ میسج مکمل ہو جائے. کہاں مدینہ کہاں شام. سوچتے ہوں گے کہ شام میں بی بی دفن کیسے ہوئی، وہ جگہ کس کی ہے؟ جب 28 رجب کو رسول اللہ کے بچوں کو لوگوں نے مجبور کر دیا نا مدینہ چھوڑنے پہ، تب حسین نے کہا تھا کسی کا بھی دل نہیں چاہتا بزرگوں کی قبریں چھوڑنے کو، اور جس کا نانا نبیوں کا سردار ہو. میرا تو جی چاہتا تھا میں زندگی بھر، مولا کہتے ہیں نانے کی قبر کا مجاور بن کے گزارتا. ماں کی قبر، نانے کی قبر، بھائی حسن کی قبر. لیکن اتنا مجبور، جب 28 رجب کو کس کا دل چاہتا ہے اپنا وطن چھوڑے؟ جب حسین نے مدینہ چھوڑنے کا پروگرام بنایا نا، حسین فرماتا ہے میری بھائی وال بہن. بھائی وال کا مطلب ہے ہر کام میں شریک. کربلا حسین نے 60,000 دینار میں خریدی تھی. 30,000 دینار حسین نے دیا تھا، 30,000 حسین کی بہن سیدہ زینب، بیٹھ جائے میرے بھائی بیٹھ سے، سیدہ نے دیا تھا. آخری بات ہے 28 رجب کی شام کو حسین نے کہا بہن اپنے شوہر سے اجازت لینا آپ کے لیے لازم ہے. بی بی زینب بہو تھی اپنے سکے چاچا کے. علی مولا سے 10 سال بڑے تھے جناب جعفر طیار. یہ جعفر طیار کی بہو ہے بی بی. بی بی کے شوہر کا نام ہے عبداللہ بن جعفر طیار. بی بی خدیجہ کے بعد عربوں میں ہاشمیوں میں سب سے بڑی تجارت جناب عبداللہ کی تھی. عبداللہ ہمیشہ کہتے تھے اون کی اماں یہ تیرے بابے کی دعاؤں کا فیض، جو اتنی میری تجارت ہے. جب آئی نا اور زمین پہ بیٹھ گئی پہلی دفعہ اپنے سورے گھر میں آ کے، بی بی مٹی پہ بیٹا بیٹھی ہے. ماتمی ہو میرے مولا کے. عربوں میں رواج ہوتا تھا کہ جب کسی سے کچھ مانگنا ہوتا تھا نا تو مانگنے والا الٹی باہیں سر پہ رکھ دیتا تھا تاکہ پھر بولنا نہ پڑے، اگلے کو خود پتہ چل جاتا تھا. آج علی کی بیٹی چاچے کی حویلی میں پہلی دفعہ الٹی باہیں سر پہ رکھ کے مٹی پہ بیٹھی ہوئی ہے. عبداللہ تڑپ کے فرماتے ہیں زینب مسند پہ آ جا، اگر تجھے مٹی پہ غازی نے دیکھ لیا میں عباس کو جواب کیا دوں گا؟ نصیبوں کے آنسو ہیں، نصیبوں کا پرسہ ہے. بی بی سیدہ اٹھتی ہیں اور عبداللہ فرماتا ہے حکم کر، حکم کر، آپ علی کی بیٹی ہو، حکم کرو کیا لینا ہے، یہ بھرا گھر ہے تیرا. بی بی فرماتی کچھ نہیں چاہیے، میرا پیکا دروازہ بند ہو رہا ہے،
میں بھائیوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, مجھے بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دے. عبداللہ فرماتا ہے اجازت تو میں نے رات ہی دے دی تھی, اجازت تو میں نے رات. حیران ہو کے کہتی ہے عباس اجازت مانگنے آیا تھا؟ عبداللہ فرماتے ہیں نہیں, حسین آیا ہوگا میری طرف سے. عبداللہ حیران ہو کے بی بی کہتی ہے پھر اجازت میری طرف سے لینے کون آیا تھا؟ عبداللہ رو کے فرماتے ہیں تیری اجڑی ماں زہرا آئی تھی. آباد رہو, تیرا قرلانا تیرا رونا بھی قبول کر لے. اور کہہ رہی تھی عبداللہ مجھے تو اپنا خالی واپس آنا نہیں بھولا, میری زینب کو اجازت بس یہیں پہ میں تمام کر دیتا ہوں. عبداللہ فرماتے ہیں تیرے بابے کی دعاؤں سے میری تجارت کہاں سے کہاں چلی گئی. ٹھیک ہے تیرے بھائی بڑے نواب ہیں, تیرے بھائیوں کو کسی شے کی کمی نہیں. علی کی بیٹی سے کہہ رہے ہیں تیرے بھائیوں کو کسی شے کی کمی نہیں. میں شاید سمجھا نہیں سکا, معاشرتی بات نہ ہو, بندوں کو سمجھ نہیں آتی. اللہ نہ کرے کسی بہن کا وہ مزدور بھائی بھی مر جائے نا, جس کے گھر 2 ٹائم کا پورا کھانا نہیں ملتا, اور سورے پیڑے میں اسے خبر ملے کہ تیرا بھائی مر گیا. وہ گلیوں میں بہن کیا کرتی ہے, وہ میرا نواب بھی. بہنوں کے لیے بھائی نواب ہی ہوتے ہیں خیر دنیا داری میں. اور جس زینب کا حسین جیسا نواب بھائی ہو, عبداللہ فرماتا ہے تیرے بھائیوں کو کمی کسی چیز کی نہیں ہے, کمی کسی. لیکن آخر تیرے بابے کی دعا ہے, تو جعفر اپنے چاچے کی بہو ہے, اس حویلی سے جا رہی ہے, سفر کا معاملہ ہے, عراق کا مشکل سفر ہے. یہ میں جائیداد کے کاغذ تجھے دکھا رہا ہوں. یمن میں میری زمینیں ہیں, مصر میں میری زمینیں ہیں, میرا بزنس ہے پوری عرب دنیا میں, طائف میں میری زمینیں ہیں, ملکوں کی زمینیں. بی بی کے شوہر عبداللہ گنتے گئے, بی بی چپ کر کے سنتی رہی. بیٹا جب عبداللہ کے منہ سے نکلا نا اون کی اماں شام میں بھی میری جاگیر ہے, رو کے کہتی ہے باقی جائیدادیں اپنے نام رہنے دے, شام والا ٹکڑا میرے نام کر دے, کیونکہ میری سکینہ وہاں بڑی اکیلی ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا.